به ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على خير الورى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كف البرى سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله للصدق والصفا وأصحابه نجوم الهدى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء ما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى وارث حاله ومظهر كماله سيدي ومرشدي ووسيلتي وحمايتي غوث الأعظم واسع اللطف وبحر الهمم وبارك وسلم. معزز و مکرم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز ساتھیوں، قرآن مجید کے دوسرے پارے کی ایک آیت مبارکہ کے ایک مختصر سے حصے کی تلاوت کی میں نے سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ پسند فرماتا ہے ان بندوں کو جو بہت توبہ کرنے والے ہیں، ویحب المتطہرین، اور اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے ان بندوں کو جو پاک رہا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے، اس کے بندے ہزاروں لاکھوں کروڑوں بندے اس کے ہیں، سارے کے سارے بندے اس کے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے بندوں کی پسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ دو بندوں سے اللہ محبت فرماتا ہے، اس بات کی اللہ تعالیٰ نے اطلاع میں عنایت فرمائی۔ کیوں ارشاد فرمائی؟ تاکہ ہم بھی اپنے آپ کو ویسا بنانے کی کوشش کریں۔ کیسے بندوں سے اللہ کو پیار ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دو قسم کے بندوں سے اللہ کو محبت ہے، اللہ ان سے پیار فرماتا ہے، اللہ ان سے چاہت فرماتا ہے، اللہ کے وہ بندے محبوب بن جایا کرتے ہیں۔ وہ دو قسم کے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلی کوالٹی توبہ ہے، اور توبہ کبھی کبھی کرنے والا اللہ کا محبوب نہیں ہوتا۔ التواب، ایک ہے تائب، ایک ہے تواب۔ آپ جانتے ہیں جیسے ایک ہے عالم، ایک ہے علام۔ عالم کا مطلب علم والا، علام کا مطلب بہت زیادہ علم والا، تائب کا مطلب توبہ کرنے والا، تواب کا مطلب بہت زیادہ توبہ کرنے والا۔ جو بھی توبہ ٹوٹے وہ بندہ پھر توبہ کر لے، اس کو کہتے ہیں تواب، بار بار توبہ کرے۔ جب بھی شیطان، نفس، دنیا کی محبت اس کو اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرے، وہ پلٹے، لوٹے اپنے مولا کی بارگاہ میں، رجوع کرے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں، اقرار کرے اپنے گناہوں کا، اس بندے کو کہتے ہیں تواب۔ عزیزان گرامی قدر، توبہ آج میرا عنوان نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دوسری قسم کا بندہ جن سے اللہ کو پیار ہے، جس سے اللہ کو پیار ہے، وہ ہے متطہر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پاک بندہ۔ یہ پاک بندہ کون ہوتا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، توبہ یہ دل کی پاکی کا بیان ہے، اور یہ طہارت یہ انسان کی جسمانی پاکی کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ پاکیزہ بندوں کو پسند فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے بندے ہمیشہ پاک رہیں، اس کے بندے ہمیشہ صاف رہیں، اس کے بندے ہمیشہ نیٹ کلین رہیں۔ عزیزان گرامی قدر، مسلمان اور گندہ نہیں ہو سکتا، مسلمان اور نجس نہیں ہو سکتا، مسلمان اور ناپاک نہیں ہو سکتا، چونکہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ پسند کس کو فرماتا ہے؟ اس کو پسند فرماتا ہے جو پاکیزہ رہا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہم اپنی سراؤنڈنگز کو دیکھیں، ہم اپنے گھر کو دیکھیں، ہم اپنی آفس کو دیکھیں، ہم اپنے اطراف و اکناف کو دیکھیں۔ اگر گندگی ہے تو پھر اسلام نہیں، اگر اسلام ہے تو پھر گندگی نہیں۔
عزیزان گرامی قدر، گندگی وہاں نہیں ہو سکتی جہاں مسلمان رہا کرتا ہے۔ یہ چونکہ پاکیزگی کا مذہب ہے، اسلام نے جس قدر پاکیزگی کو اہمیت دی ہے، دنیا میں کسی مذہب نے اس قدر پاکیزگی کو اہمیت نہیں دی۔ عزیزان گرامی قدر، دن میں پانچ مرتبہ وضو کی دعوت دنیا کے کس مذہب نے دی ہے؟ آپ مجھے بتلائیں۔ عزیزان گرامی قدر، دن میں پانچ مرتبہ ہاتھ بھی دھونا، چہرہ بھی دھونا، پھر ہاتھوں کو دھونا، پھر پیروں کو دھونا، پھر مسح کرنا، اس کی دعوت کس مذہب نے دی ہے؟ اس قدر اہتمام اس مذہب میں کیوں ہے؟ عزیزان گرامی قدر، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے جسم کے کسی عضو سے بدبو نہ آنے پائے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ بندہ مومن اللہ کے حضور حاضر ہونے والا رہتا ہے، اللہ کی خدمت میں حاضری لگانے والا ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کی خدمت میں حاضر ہو، جو اللہ کے گھر میں حاضر ہو، جو اللہ کی مسجد میں جاتا آتا رہے، وہ کیسے ناپاک ہو سکتا ہے؟ تو عزیزان گرامی قدر، اسلام نے سب سے پہلی بات ہمیں یہ سمجھائی کہ طہارت اپنے اندر پیدا کرو۔ پھر طہارت کی دو قسمیں بنتی ہیں، ایک طہارت غسل والی طہارت ہے، دوسری وضو والی طہارت ہے۔ ایک ہے انسان کا ناپاک ہونے کے بعد غسل کرنا، یہ بھی طہارت ہے۔ اس کے بعد پاک ہونے کے بعد، غسل کرنے کے بعد پھر اپنے آپ کو باوضو مینٹین کرنے کی کوشش کرنا، یہ طہارت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جو بندہ ہمیشہ اپنے آپ کو باوضو رکھا کرتا ہے، آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ اللہ کو اس سے پیار ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا، لا یحافظ علی الوضوء الا مؤمن۔ ارشاد فرمایا وضو کی حفاظت سوائے مومن کے کوئی نہیں کیا کرتا۔ یعنی حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ وضو کی حفاظت کرے، وضو کی حفاظت کا مطلب کیا ہے کہ انسان کا جو ہی وضو ٹوٹے پھر وہ وضو کرے، ہمیشہ اپنے آپ کو باوضو رکھنے کی کوشش کرے۔ عزیزان گرامی قدر، باوضو جو بندہ رہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مومن ہوتا ہے۔ کبھی بھی منافق ہمیشہ باوضو نہیں رہ سکتا، کبھی بھی فاسق ہمیشہ باوضو نہیں رہ سکتا، کبھی بھی فاجر ہمیشہ باوضو نہیں رہ سکتا، کبھی بھی وہ بندہ جو اللہ سے دور ہے وضو کو مینٹین نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی بندہ 24 گھنٹے وضو کا اپنے آپ کو عادی بنائے، سونے کے بعد انسان کا اختیار ختم، مگر سوتے وقت اگر وہ وضو کر کے سوئے، وہ جاگے تو وضو کرے، وہ طہارت کے لیے جائے پلٹ کر آئے تو وضو کرے، وہ ہمیشہ وضو کو مینٹین کرتا رہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں یہ مومن ہونے کی نشانی ہے۔ پہلا فائدہ ارشاد فرمایا کہ باوضو بندوں سے اللہ کو پیار ہے، باوضو بندوں سے اللہ کو محبت ہے، باوضو رہنے والے بندوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ یہ پہلا وضو کا فائدہ۔ دوسرا فائدہ کیا؟ باوضو رہنا یہ انسان کے ایمان کی علامت ہے۔ باوضو رہنا، وضو کی حفاظت کرنا، اور حضور نے یہ نہیں فرمایا وضو کرنے والے، حضور ارشاد فرماتے ہیں وضو کی حفاظت کرنے والے۔ ایک ہے وضو کرنا، نماز کے لیے کبھی کبھی بندہ وضو کر لیا کرتا ہے، یہ ہے وضو کرنا، اور ایک ہے وضو کی حفاظت کرنا، دوام ہمیشہ باوضو رہنے کی جستجو کرنا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ کیا ہے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ ہم بولیں گے یہ تو کچھ پانی ہے، پانی سے تو جسمانی اعضاء دھلتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ایسا نہیں ہے۔ وضو جب بندہ اہتمام سے کرتا ہے، اللہ کے ذکر کی نیت کے ساتھ، بسم اللہ پڑھ کر پورا اہتمام کے ساتھ، بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، اللہ رب العزت کے تصور کے ساتھ، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی نیت کے ساتھ، ذکر کی نیت کے ساتھ، درود کی نیت کے ساتھ، اور مسجد جانے کی نیت کے ساتھ جب کوئی بندہ وضو کرتا ہے، عزیزان گرامی قدر، ایک صحابی کا واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، وہ خود بیان فرماتے ہیں، اس کی جھلک ہی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک صحابی، ان کا نام ہے عمر بن عنبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارشاد فرماتے ہیں مجھے پہلے سے بتوں کی پرستش پسند نہیں تھی، فطری طور پہ میں ہمیشہ اللہ کی طرف مائل تھا، میں ان کو پوجنا نہیں چاہتا تھا جن کو ہم اپنے ہاتھوں سے بنایا کرتے ہیں فطری طور پر۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے یہ سنا کہ مکہ معظمہ میں کوئی ہستی تشریف لائی ہے جو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتی ہے۔ فرماتے ہیں مکہ معظمہ پہنچا، بڑی مشکل سے میں رسول اللہ علیہ السلام تک پہنچا، اور جس سے میں ان کے بارے میں پوچھتا سارے کے سارے لوگ ان کے خلاف بولتے۔ بہرحال بڑی مشکل سے میں پہنچ گیا رسول اللہ علیہ السلام تک۔ میں وہاں پہنچا تو 3 مسلمان تھے۔ کون کون تھے؟ وہ فرماتے ہیں چوتھا مسلمان میں ہوں، ایک بی بی خدیجہ تھی یا بھی حضرت علی تھے، اس کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق تھے، حضرت بلال تھے، یہ 3 مسلمان تھے۔ وہ فرماتے ہیں چوتھا مسلمان بن کر میں حضور کی خدمت میں پہنچا۔ میں نے جا کر پہنچا، میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا نبی اللہ، میں اللہ کا نبی ہوں۔ ارشاد فرمایا من ارسلک، آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ آپ کیا دعوت لے کر آئے ہیں؟ ارشاد فرمایا میں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت لے کر آیا ہوں، بتوں سے بیزارگی کی دعوت لے کر میں آیا ہوں،
اور رشتوں کو جوڑنے کی دعوت لے کر میں آیا ہوں، یعنی انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس سلوک کرے، یہ دعوت لے کر میں آیا ہوں۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے ان کو کلمہ پڑھایا، وہ مسلمان ہو گئے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ پہلی فرصت میں مکہ چھوڑ کر چلے جاؤ، ورنہ یہ لوگ آپ کو مکے میں جینے نہیں دیں گے، حالات بڑے خطرناک ہیں، مکے والے دشمن بن گئے ہیں، میں ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہا ہوں، جب حالات بہتر ہو جائے تب آنا میری خدمت میں بقیہ چیزیں تمہیں سکھلا دوں گا۔ وہ چلے گئے۔ اس کے بعد 13 سال گزر گئے۔ حضور پاک مدینہ جب پہنچے، ان کو اطلاع ملی کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک پہنچ گئے۔ یہ چوتھے مسلمان تھے، یہ سیدھے سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے۔ حضور سے عرض کیا حضور آپ نے مجھے پہچانا؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں کیسے بھول سکتا ہوں جس نے ان حالات میں کلمہ پڑھا ہے جب کوئی کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا، مجھے اچھی طرح تم یاد ہو، عمر بن عباسہ ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہاں۔ اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مختلف نصیحتیں فرمائی۔ اس میں فجر سے لے کر اشراق تک کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے اس میں سجدہ کرنے سے منع فرمایا، عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک نفل سجدہ کرنے سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں منع فرمایا، بہت سی وصیتیں کی۔ اس کے بعد انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس وضو کا کیا ہے؟ یہ جو اسلام وضو کی دعوت دیتا ہے، باوضو رہنے کی دعوت دیتا ہے، حضور اس وضو کے اندر کیا رکھا ہوا ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ وضو کے اندر کیا ہے؟ میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ ہاتھ دھوتا ہے اسے یہ گمان نہیں ہونا چاہیے کہ میرا ہاتھ دھل رہا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں جب بھی کوئی بندہ اپنا ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ سے جتنے گناہ اس نے کیے اللہ سارے گناہوں کو دھو دیا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ظاہری طور پر انسان کا ہاتھ دھلتا ہے مگر باطنی طور پر انسانی ہاتھ سے جتنے گناہ ہو گئے ہیں وہ سارے کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ کلی کرتا ہے تو زبان سے اور منہ سے جتنے گناہ ہوتے ہیں، گناہوں کی ایک بڑی تعداد انسان کے منہ سے ہونے والے اور زبان سے ہونے والے گناہ ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، انسان تباہی کی طرف جاتا ہے اپنی زبان کی طرف سے، انسان کی بربادی ہوتی ہے، ہلاکت ہوتی ہے بہت سے موقعوں پر اپنی زبان کی وجہ سے۔ زبان ہلاکت کا ایک بہت بڑا سبب ہے، اسی لیے حضور پاک نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، جو ہی صبح ہوتی ہے جسم کے سارے اعضاء زبان سے گزارش کرتے ہیں اے زبان تو سنبھل کر زندگی گزارنا، تو اگر بگڑ جائے تو ہم بگڑ جایا کرتے ہیں۔ چونکہ زبان کچھ کہتی ہے مگر اندر بیٹھ جاتی ہے، پٹا انسان ہے۔ عزیزان گرامی قدر، نقصان انسان کا ہوتا ہے، جلنا انسان کو ہوتا ہے جہنم کی آگ میں۔ زبان تو اندر ہے، زبان تو محفوظ ہے، مگر نقصان کس کا ہوتا ہے؟ سارے جسم کے اعضاء کا ہوتا ہے۔ رشتے ٹوٹتے ہیں، ناطے ٹوٹتے ہیں زبان کی وجہ سے۔ زبان گناہوں کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن جایا کرتی ہے اگر اس کا انسان غلط استعمال کرے، غیبت کرے، گانے گائے، گالیاں دے، اس قسم کے جتنے گناہ ہیں سارے کے سارے زبان سے ہوا کرتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا اپنے اس صحابی کو کہ جب کوئی بندہ کلی کرتا ہے، اس کلی سے بندہ سمجھتا ہے میری زبان صاف ہوتی ہے، میرا منہ صاف ہوتا ہے، میرے دانت صاف ہوتے ہیں، مسواک کرتا ہے تو یہ صرف دانتوں کو پاک کیا کرتے ہیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں نہیں، اگر انسان اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ میں کہ میں اللہ کا قرب چاہتا ہوں، جب وہ کلی کرنے لگتا ہے تو اس کے منہ سے جتنے گناہ ہوتے ہیں سارے گناہ جھڑ جایا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اسی طرح ارشاد فرمایا ناک میں اور پھر منہ کا وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے، آنکھوں سے ہونے والے جتنے گناہ ہیں، چونکہ آنکھیں بھی چہرے کا حصہ ہیں، جتنے گناہ آنکھوں سے انسان کیا کرتا ہے، آنکھوں سے بھی انسان عام طور پر انسان کی بہت بڑی تباہی آنکھوں کے گناہوں کی وجہ سے بھی ہوا کرتی ہے۔ خصوصیت کے ساتھ مردوں کی تباہی کا ایک بہت بڑا ذریعہ، چونکہ وہ باہر ہمیشہ رہا کرتے ہیں، بازار میں رہا کرتے ہیں، اور پھر وہ منظر وہ کبھی دیکھ لیا کرتے ہیں جو انہیں دیکھنا ان کے لیے جائز نہیں، غیر محرم کا دیکھنا آنکھوں کی وجہ سے گناہ ہوتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جب کوئی بندہ چہرہ دھوتا ہے تو آنکھوں سے ہونے والے سارے اس کے گناہ جھڑ جایا کرتے ہیں۔ اسی طرح ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ، پیر دھوتا ہے تو پیروں کے گناہ۔ اس کے بعد حضور ارشاد فرماتے ہیں یہ سب کچھ کرنے کے بعد بندہ اللہ کی تسبیح اور تعریف کر کے جب 2 رکعتیں ادا کرتا ہے تحیۃ الوضو، جب کوئی بندہ وضو کرنے کے بعد 2 رکعتیں وضو کی تحیت نفل پڑھتا ہے اللہ کے شکرانے پر کہ اللہ تو نے مجھے وضو کی توفیق بخشی۔ عزیزان گرامی قدر، وضو کرنا یہ کون سا بڑا کمال ہے؟ عزیزان گرامی قدر، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی کمال نہیں، وضو کیا ہے ان سے پوچھئے جو دواخانوں میں شریک ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، جو بستر پر لیٹے ہوئے ہیں ان سے پوچھئے کہ وضو کیا کتنی بڑی دولت ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ان بوڑھوں سے پوچھئے جو اپنے بیڈ سے اٹھ نہیں سکتے اور بستر پر پڑے ہیں، ان سے پوچھئے کہ وضو کس قدر انسان کو فریش کیا کرتا ہے۔ اسی لیے وضو کے بعد تحیۃ الوضو کی
اسلام نے دعوت دی۔ عزیزان گرامی قدر، حضور پاک علیہ السلام اپنے اس صحابی سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابی، جب کوئی بندہ اچھی طرح وضو کرے، اللہ کی تعریف کرے، اس کے بعد 2 رکعتیں تحیۃ الوضو پڑھ لے، ہوتا کیا ہے؟ انہوں نے پوچھا سرکار اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا ہو۔ عزیزان گرامی قدر، یہ بشارت عام طور پر ان کے لیے حضور نے دی ہے جو حج کے لیے جایا کرتے ہیں۔ حج کو جانا اور ایک لمبا زمانہ گزارنا اور حج کی مشقتیں برداشت کرنا اور اس کے بعد پھر اپنے وطن لوٹنا، یہ 10-12 دن 15 دن، پچھلے زمانوں میں تو 40 دن کا یہ سفر ہوا کرتا تھا۔ جب بندہ لوٹتا ہے تو بندے کو یہ بشارت حضور نے دی ہے کہ وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو، یعنی اس کے جسم پر اور اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں رہتا۔ عزیزان گرامی قدر، وضو کرنے کے بعد بھی اگر بندہ وضو نیت کے ساتھ کرے، اللہ کو منانے کی، اللہ کے ذکر کی نیت کے ساتھ، اور وضو کے ساتھ تحیۃ الوضو کا اہتمام کرے، وہ ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ وضو کی اہمیت ہے۔ عزیز دوستوں، ہم سمجھتے نہیں کہ وضو ہے کیا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ہماری زندگی میں۔ عزیزان گرامی قدر، حضور پاک علیہ السلام نے بہت خوبصورت مثالوں کے ذریعے ایمان والوں کو باوضو رہنے کی دعوت دی، مگر حضور نے فرض نہیں فرمایا۔ سرکار دعوت دیتے اچھی بات کی، فرض فرما دے تو پھر بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، چھوڑ دینے والا بڑا گناہگار ہو جاتا ہے۔ حضور دعوت دیتے ہیں تاکہ بندہ محفوظ رہے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، الا ادلکم ما یمحو اللہ، اے لوگوں میں ما یمحو اللہ من الخطایا، اے لوگوں میں تمہیں اس بات کی طرف نہیں دلالت کروں، اس بات کی تمہیں خبر نہ دوں۔ حضور نے سے صحابہ نے کہا، رسول اللہ کس بات کی؟ ارشاد فرمایا وہ اس بات کی تمہیں میں خبر نہ دوں جو تمہارے گناہوں کو مٹا دینے والی بات ہے اور تمہارے درجات کو بلند کرنے والی بات ہے۔ سرکار کے صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ ضرور آپ اطلاع دیں کہ کون سی بات پر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ہمارے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ یہ حضور پاک علیہ السلام کی کوئی امپورٹنٹ بات کہنے سے پہلے کا انداز ہے۔ سرکار کوئی امپورٹنٹ بات کہنا چاہتے ہیں، ڈائریکٹ نہیں کہتے، اس سے پہلے سوال کرتے ہیں تاکہ لوگ اس کی طرف مائل ہو جائیں۔ صحابہ پہلے سے مائل، پھر بھی ان کو اور زیادہ اٹریکشن پیدا کرتے ہیں اس بات کی طرف۔ لوگوں میں تمہیں نہ بتلاؤں کہ ایسا کام کرنے کی طرف میں تمہیں نہ بلاؤں کہ اگر وہ تم کر لو تو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں اور تمہارے درجات بلند ہو جائیں۔ وہ صحابہ حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ ضرور اطلاع فرمائیں۔ ارشاد فرمایا، پہلی بات اسباق الوضو، ارشاد فرمایا ٹھنڈی راتوں میں پورا وضو کرنا، یہ انسان کے گناہوں کو مٹانے کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ ٹھنڈی رات میں، صبح میں، عزیزان گرامی قدر، اس زمانے میں آپ دیکھیں گے ٹھنڈا پانی کس قدر پریشان کیا کرتا ہے انسان کو۔ پہلے سے بستر سے اٹھنا مشکل، اٹھنے کے بعد تو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا مشکل۔ حضور ارشاد فرماتے اس واسطے لوگ بچتے کرتے ہیں، فرماتے نہیں، وضو کرنے کا جب معاملہ ہے تو پھر بھرپور وضو کیا کرو، بچتے بچاتے وضو مت کیا کرو، یہ وضو پورا کیا کرو۔ سردی کی راتوں میں وضو کرنا یہ انسان کے گناہوں کو میٹنے کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کثرت القطع الی المساجد، ارشاد فرمایا دوسرا کام کثرت قدم اٹھا کر بار بار مسجد کی طرف جانا، یہ انسان کے گناہوں کو مٹانے کا سبب بن جایا کرتا ہے، یعنی واکنگ ٹورڈز مسجد۔ حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ مسجد کی طرف انسان کا واک کرنا، مسجد کی طرف آنا جانا انسان کا، اب اگر بائک پر آتے ہیں بائک چلانا، مسجد کی طرف آنا جانا انسان کا، یہ بھی انسان کے گناہوں کی مغفرت کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ اسی طرح حضور ارشاد فرماتے ہیں الصبر علی المکارہ، ناپسندیدہ باتوں پر صبر کر لینا، لوگوں کی، رشتہ داروں کی، عزیزوں کی، اقارب کی تکلیف دی باتوں پر ان کو جواب نہیں دینا، اللہ کی خاطر صبر کر لینا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، معاف کرنا، درگزر کرنا اور صبر کرنا رشتہ داروں کے معاملات پر، عزیزوں کے معاملات پر، یہ بھی انسان کے گناہوں کے مٹانے کا سبب ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ارشاد فرماتے ہیں ایک نماز ادا کرنا، نماز ختم ہوتے ہی پھر دوسری نماز کا انتظار کرنے لگ جانا۔ جمعہ ادھر ادا کی، پھر کان انتظار کرنے لگ جائیں کب عصر کی اذان ہوگی، کب میں مسجد کی طرف جاؤں گا۔ عصر ادا کرتے ہی پھر انسان کو انتظار ہو کہ کب عشاء کی اذان ہوگی، مغرب کی اذان ہوگی، مغرب کے بعد عشاء کا انتظار، عشاء کے بعد فجر کا انتظار، فجر کے بعد ظہر کا انتظار۔ یہ انتظار کب تک جاری ہو؟ پوری زندگی ایمان والے کی، اس کی زندگی انتظار میں گزرے۔ انتظار کس کا؟ اذان کا۔ انتظار کس کا؟ اللہ کے حضور حاضر ہونے کا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں یہ 4-5 کوالٹیز جو بندہ اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، فذالکم الرباط، ارشاد فرماتے ہیں یہ کام، یہ 5 کام
انسان کے لیے ایک خلا بن جایا کرتے ہیں۔ باوضو رہنا، وضو ٹھنڈی راتوں میں وضو کرنا، یہ کیا ہے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں یہ قلعہ ہے۔ کس سے بچاتا ہے؟ شیطان کے شر سے انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ 3-4 باتیں انسان اگر اپنے اندر پیدا کر لے پھر شیطان اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ کون سا کام؟ پہلا ہے وضو کا اہتمام۔ باوضو بندے کو شیطان اپنا شکار آسانی سے نہیں بنا سکتا۔ بے وضو بندہ، باوضو بندہ، دونوں میں شیطان کا شکار کون بنتا ہے؟ جو بے وضو ہے آسانی سے بن جایا کرتا ہے، جو باوضو ہے شیطان کا شکار آسانی سے وہ نہیں بنا کرتا۔ شیطان کا مکر، شیطان کا فریب، شیطان کا دھوکہ، شیطان کی چالیں اگر وہ باوضو ہے اس کے سامنے پھیکی پڑ جاتی ہیں، مام پڑ جاتی ہیں۔ باوضو بندہ محفوظ قلعے میں بند ہو جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کی سیکیورٹی اسے گھیر لیا کرتی ہے۔ کس کو؟ اس کو جو باوضو رہا کرتا ہے، اس کو جو مسجد کی اذان کا انتظار کرتا رہتا ہے، اس کو جو مسجد آتا جاتا رہتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہم میں سے ہر ایک کا یہ گلہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچ نہیں پا رہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں گناہوں سے ہماری حفاظت نہیں ہو پا رہی۔ عزیزان گرامی قدر، حضور نے گناہوں سے بچنے کا محفوظ قلعہ ہمیں عطا فرمایا۔ وہ قلعہ کیا ہے؟ 24 آورز باوضو رہنا۔ عزیزان گرامی قدر، اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ وضو کی حفاظت کرتے ہیں، یہ وضو آپ کے ایمان کی حفاظت کیا کرتا ہے، یہ وضو آپ کے اعمال کی حفاظت کیا کرتا ہے۔ ظاہری طور پر ہمیں سمجھ میں نہیں آتا لاجک، مگر چونکہ باوضو بندے پر اللہ کی خصوصی رحمت ہوتی ہے تو شیطان کے شر سے وہ بندہ محفوظ ہو جایا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، وضو پر دوام، وضو پر کی محافظت پر مسلسل تسلسل برقرار رکھنا، عزیزان گرامی قدر یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اور عزیزان گرامی قدر، جو بندہ باوضو سو جائے اس کے بارے میں کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی بندہ سونے سے پہلے وضو کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر فرما دیتا ہے، وہ اس کے ساتھ رہا کرتا ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، وہ سوئے باوضو کا مطلب اس کے کپڑے بھی پاک ہوں، اس کا وہ جسم بھی وضو کے ساتھ باوضو بندہ سوئے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں اگر اس طرح بندہ سوتا ہے تو جب بھی وہ بندہ جاگتا ہے وہ فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اللہم اغفر لعبد فلان، اے پروردگار اس فلاں بندے کی مغفرت فرما باتا طاہرہ، اے اللہ اس بندے کی اس واسطے مغفرت فرما کہ یہ پاک ہو کر سویا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ دیکھیں، آپ محسوس کریں کہ کام بہت چھوٹا سا ہے، اجر اتنا بڑا ہے اور کام کوئی ڈیفیکلٹ بھی نہیں، بس انسان کو جستجو کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگوں کی نمازیں محض اس واسطے چھوٹتی ہیں کہ وہ باوضو نہیں رہا کرتے، کہاں جاؤ پھر مسجد میں واک کرو، پھر جاؤ پھر بیٹھو پھر وضو کرو۔ اگر کوئی بندہ گھر سے وضو کر کے نکلے تو جو ہی کسی مسجد کے سامنے سے اس کا گزر ہو رہا ہے، جماعت قائم ہے، اس کے لیے ڈیفیکلٹ نہیں ہوتا نفس پر، کہتا وضو تو میں کیا ہوا ہوں، 5 منٹ رکنا ہے، گاڑی روکنی ہے، نماز ادا کر کے چلے جانا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس طرح انسان کو ترغیب ہوتی ہے نمازوں کی۔ اللہ اور اس کے رسول بے وجہ کوئی کام کی دعوت انسان کو نہیں دیتے۔ باوضو بندے کی زبان کو ذکر کی توفیق نصیب ہوتی ہے، اس کا جی چاہتا ہے درود پڑھے، اس کا جی چاہتا ہے تسبیح پڑھے، اس کا جی چاہتا ہے تحلیل کرے، اس کا جی چاہتا ہے اللہ کی پاکی بیان کرے۔ کیوں؟ چونکہ وہ باوضو ہے۔ عزیزان گرامی قدر، باوضو بندہ، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، وہ سو جائے تو برکت، وہ چلے تو برکت، وہ مسجدوں کی طرف جانے میں اس کے لیے آسانی، شیطان اور نفس کے دھوکے سے وہ محفوظ، وہ سو جائے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کی مغفرت کی دعائیں مانگے، یہ اتنے فائدے ہیں۔ اور عزیز دوستو، حضرت سیدنا فاروق اعظم، آخری حدیث سناتا ہوں، وقت کے اندر گنجائش ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اچھی طرح وضو کرتا ہے، اس کے بعد وضو ختم ہو جانے کے بعد وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کہتا ہے، جو ہی یہ بندہ کہتا ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں فتحت لہ ابواب الجنہ، حضرت فاروق 8 ابواب الجنہ ارشاد فرماتے ہیں جو ہی بندہ تشہد، کلمہ تشہد پڑھتا ہے، دوسرا کلمہ پڑھتا ہے جو ہی وضو کرنے کے بعد، حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت جو ہی بندہ پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، 8 جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے؟ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا ابو بکر ایک بندہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس کیا تھا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ ارشاد فرمایا ابو بکر وہ تم ہو جن کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، صدیق اکبر کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد حضور کی امت میں یہ شرف کس کو نصیب ہوتا ہے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں اس کو نصیب ہوتا ہے جو وضو کرتا ہے اور کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ کا مطلب کیا؟ جب تک وہ باوضو رہے اور اسی حالت میں دنیا سے جائے،
جنت کے 8 دروازے کھول کر اللہ جنت میں اس کا استقبال کر دیا کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ ساری باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ اپنے آپ کے وضو کو ہمیں مینٹین کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ عمل کوئی ڈیفیکلٹ نہیں، پہلے یہ مشکل نظر آتا ہے، مگر ہم جستجو کریں، اگر ہم کوشش کریں تو یہ عمل ہمارے لیے ایمان کے تحفظ کا سبب بن جایا کرتا ہے، نیک اعمال کی ترغیب میں ہمارے لیے بڑی آسانی ہو جایا کرتی ہے، اور عزیزان گرامی قدر گناہوں سے بچنے کے لیے ایک محفوظ قلعہ بن جایا کرتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں پر غور فرمائیں گے اور اپنے آپ کو باوضو رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس طرح کی بڑی احادیث ہمیں ملتی ہیں۔ بس اشارہ دیتا ہوں، حضرت بلال سے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا رضی اللہ عنہ، اے بلال تم کرتے کیا ہو؟ میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ جنت کے دروازے پر سنی ہے، جنت میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی۔ انہوں نے کیا یا رسول اللہ، جو ہی وضو ٹوٹتا ہے وضو کر لیتا ہوں، اور جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں اللہ کے شکرانے میں تحیۃ الوضو۔ اور عزیزان گرامی قدر، حضور نے فرمایا تمہارے اسی کام کی وجہ سے جنت میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ تو عزیز دوستو، باوضو بندے پر اللہ کی بڑی مہربانیاں، بڑا کرم ہوا کرتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں پر غور فرمائیں گے، اور وہ نوجوان جو ناپاکی کو کنٹینیو کرتے ہیں، نمازیں ترک کر دیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے۔ مسلمان زیادہ لمحات کے لیے کبھی ناپاک نہیں رہ سکتا۔ ناپاکی اگر ہو جائے تو انسان کو فوری دوڑنا ہے پاکی کی طرف، چونکہ مسلمان اللہ کا بندہ ہے، اور اللہ ناپاک بندوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ پاک بندوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے